حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو ہم نے مجمع میں بھی دیکھا اور تنہائی میں بھی دیکھا۔ الحمدللہ اس فقیر قادری کو کافی دنوں تک، کافی سالوں تک حضرت کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہے۔ میں اپنی زندگی کا خلاصہ اسی کو سمجھتا بھی ہوں۔ میں نے اس سے قبل بھی اپنے بیان میں کہا تھا، اگر میری کوئی ڈگری پوچھے، میری کوئی سند پوچھے، اب تک تو میں سند جمع نہیں کر کے رکھتا، تو میرے پاس ایک ہی سند ہے تلمیذ تاج الشریعہ ہونے کی۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں گزارا ہوا وہ وقت ہمارے لیے سب سے بڑی سند ہے، وہی ڈگری ہے ہمارے پاس۔ باقی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم اپنی بخشش کا ذریعہ بھی اسی کو سمجھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے دور کا ڈھول سہانا، محاورہ سنے ہوں گے نا، دور کا ڈھول سہانا، مطلب یہ ہے کہ ڈھول کو دور سے ہی سنو اچھا لگتا ہے۔ ویسے ہم لوگوں کے لیے نہیں، یہ محاورے کے طور پر کہنا، اور ڈھول کے بہت قریب جائیں گے تو کان پھٹنے لگتے ہیں۔ تو یہ محاورہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں دور سے سنتے رہو تو ٹھیک ہے، بہت قریب جاؤ گے تو پھر تمہاری آنکھیں بھی پھٹنے لگیں گی، ارے بھائی اس کے بارے میں کیا کیا سنا تھا، یہ کیا نکلا، ایسے حالات ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو کہتا ہوں یہ محاورہ یہاں غلط ثابت ہوگا حضور تاج الشریعہ کی بات، کہ وہ جتنے دور سے سہانے ہیں اتنے ہی قریب سے بھی سہانے ہیں۔ الحمدللہ دور سے جن لوگوں نے سنا ہے وہ بھی عقیدت مند ہے، اور جو بہت قریب رہے ان کی بھی عقیدت کبھی مجروح نہیں ہوئی۔ ہاں، بسا اوقات ہمیں بعض لوگ کہا کرتے تھے کہ بہت کسی سے قریب ہو جائیں تو عقیدت میں کمزوری آتی ہے، کیونکہ انسانی فطرت سے کچھ نہ کچھ کام ایسے نظر آ جاتے ہیں جس سے دل کھٹا ہونے لگتا ہے، ارے میں تو ان کو اللہ کا فرشتہ سمجھتا تھا لیکن ان کے پاس تو فلاں فلاں چیز نکل گئی۔ لیکن قسم رب ذوالجلال کی، جو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے سفر میں رہا، تنہائی میں رہا، قربت میں رہا، اس کے بھی دل میں ذرا برابر آپ کی عقیدت میں کوئی کمی نہیں آئی اور کبھی کوئی کمزوری نہیں آئی، بلکہ جس طرح دور رہ کر کے لوگ محبت میں فدا تھے ویسے قریب رہنے والے بھی فدا تھے۔ اور ایک آپ کی خاصیت میں بتاؤں، کچھ محاورے ہوتے ہیں جو لوگوں کے درمیان مشہور ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہو گیا دور کا ڈھول سہانا، لیکن ہم نے اس کو غلط پایا ہے بریلی شریف میں۔ دوسری ایک چیز کہی جاتی ہے عام طور پر، گھر کی مرغی دال برابر، یہ بھی کہا جاتا ہے نا، محاورہ سنے ہیں آپ نے۔ گھر کی مرغی دال برابر کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے ہی گھر میں جو مرغی ہوتی ہے اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو دوسرے کے گھر میں جا کے کھانے کا ٹیسٹ آتا ہے۔ ہاں، لوگوں کو اس طرح سے ایک محاورے میں ہم نے پایا ہے، اپنے گھر میں جو چیز ہے اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، اپنی چیزوں کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ جیسے کہ باہر سے کوئی یہاں آئے تو آپ سب اس کے ارد گرد لگیں گے، اور یہیں کا کوئی ہے تو اس کے ارد گرد زیادہ نہیں ہوتے۔ یہ عام طور پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر ہم نے یہ بھی پایا ہے، بعض وہ لوگ جو بہت باہر سٹار ہیں بڑے بڑے، لیکن ان کے آس پاس جا کر کے دیکھتے ہیں تو وہ کوئی سٹار نہیں ہے۔ لیکن یہ محاورہ بھی بریلی شریف میں پہنچ کر ہم نے غلط پایا کہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے جس طرح باہر بھیڑ جمع ہوتی تھی، یہاں ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ بےتاب رہتے تھے، باہر جب بھی وہ جائیں، آپ اگر ان کی حیات پاک میں بریلی گئے ہوں تو آپ اس کے عینی گواہ ہوں گے۔ میں نے دیکھا ہے فجر کی نماز میں اندھیرے میں وہ اٹھ کر کے مسجد رضا آتے، اس وقت بھی بریلی میں بھیڑ ہوا کرتی ہے۔ بھائی وہ روزانہ وہی رہتے ہیں، وہی رہنا ان کا گھر وہاں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ 5 وقت کی نمازوں میں جماعت میں حاضر ہوا کرتے تھے، خود پڑھاتے بھی نماز، جس وقت مسجد میں پہنچتے خود پڑھاتے۔ اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے گھر سے لے کر مسجد تک قطار لگی ہوتی، مہمان خانے میں جا رہے ہیں تو پوری وہ گلی بھر گئی ہوتی، بارگاہ اعلیٰ حضرت میں فاتحہ کے لیے کھڑے ہیں تو وہاں پر بھی بھیڑ ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر، یہ بھی غلط ہم نے پایا ہے۔
تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بریلی والے بھی اتنی ہی عقیدت رکھتے تھے جتنا باہر والے رکھتے ہیں۔ یہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، یہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں اپنے گھر میں رہتا ہے تو کھل جاتا ہے آدمی، اس کی برائیاں بھی آس پاس والے لوگ جانتے ہیں، اس لیے ان کی عقیدت خراب ہو جاتی ہے۔ باہر والے بہت سارے اب برائیاں نہیں جانتے، اس لیے عزت کر رہے ہوتے ہیں۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ جس طرح وہ باہر مشہور و معروف تھے، عامل شریعت تھے، اسی طرح اہل بریلی بھی، بریلی شہر کے لوگ بھی آپ کی عقیدت و محبت میں فدا تھے، اس لیے کہ کبھی زندگی میں انہوں نے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کو خلاف شرع عمل تو چھوڑے، نماز با جماعت ترک کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے تھے۔ جب آپ کی استطاعت تھی، جب تک آپ کی طاقت رہی، آزار مبیحہ میں سے کوئی چیز نہ آئی ہو، اس وقت تک حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی، یہاں تک کہ بصارت چلی گئی تھی آنکھوں کی، آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ میں خود اس بات کا گواہ ہوں، فجر کی نماز میں، ٹھنڈیوں کے دن تھے، فجر ایسے وقت میں ہوتی تھی کہ اندھیرا چھایا ہوا ہوتا تھا، اس وقت بھی میں نے دیکھا کہ آپ گھر سے جب اٹھ کر کے آتے تو کوئی نہ کوئی گھر سے آپ کے ساتھ چلتے تھے، آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے مسجد تک کوئی نہ کوئی ساتھ آتے۔ اس دن جماعت کا وقت قریب سے قریب ہو گیا، گھر سے کوئی ساتھ نہیں آئے تو تنہا چل پڑے، تنہا چل پڑے، اور آپ راستے میں، مسجد اور گھر کا راستہ مشکل سے میرے اندازے کے مطابق 100 فٹ کا راستہ ہوگا، 100 فٹ کہہ رہا ہوں میں، اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور بھی کم ہے۔ گھر سے نکلنے کے اور مسجد رضا کے گیٹ تک ایک 50 فٹ ہوں گے، اتنے راستے میں آتے ہوئے ایک کھمبے سے آپ بہت زور سے ٹکرائے فجر کے وقت میں، اور تیزی سے ٹکرانے کی وجہ سے حضرت کے سر میں شدید چوٹ آئی، اس کے باوجود بھی اسی حالت میں فجر کی نماز تشریف لائے بغیر کسی کے سہارے کے۔ جن لوگوں نے قریب سے دیکھا ہے عامل شریعت کو، تو ظاہر سی بات ہے ان کی عقیدت کیسے مجروح ہو سکتی ہے۔ اور ایک محاورہ یہ جو کہا جاتا ہے میرے عزیزوں کہ گھر کی مرغی دال برابر، یہ سب چیزیں دوسروں کے لیے ہو سکتی ہیں لیکن وہاں نہیں، وہاں پر الحمدللہ اہل بریلی بھی، بلکہ خاندان والے، اچھا یہ بھی بڑی بات ہے، خاندان والے جلدی کسی کو مانتے نہیں، کیونکہ گھر کی بات ہے نا، ہمارے گھر کی بات ہے، رشتے کی بات ہے، اس کے باوجود سارے خاندان والے بھی الحمدللہ حضرت کی عقیدت رکھتے تھے، سارے لوگ حضرت کے ادب و احترام فرمایا کرتے تھے، چاہے وہ آپ کے بھائیوں میں ہوں یا آپ کے بھتیجوں میں ہوں یا آپ کے بڑے پورے طویل خاندان کے اندر ہوں، الحمدللہ حضرت کی عقیدت سارے لوگ رکھتے تھے۔ تیسری ایک بات اور ہے جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھر کے باہر تو شیر ہوتے ہیں، گھر میں جانے کے بعد بلی ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک محاورے کے طور پر بھی ہے کہ باہر سب کو ڈرا لیتا ہے آدمی اور گھر کے اندر جو ہے جھک جاتا ہے، لیکن یہاں وہ معاملہ بھی نہیں تھا۔ جو رعب آپ کا آپ نے جلسوں میں باہر دیکھا ہوگا کہ جب آپ تشریف لاتے، ممبر پر بیٹھ جاتے، لوگوں کے آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہوتے اور کسی کو مجال نہیں ہوتی گفتگو کرنے کی، چپ رہو، خاموش رہو، یہ کہنے والا بھی کوئی نہیں رہتا ہے، سب کے سب خود بخود سناٹے پہ آ جاتے۔ ایک ایک لاکھ کا مجمع بھی ہو تو سناٹا رہتا جب حضرت ممبر پر تشریف لاتے۔ ایک اللہ کے ولی کو اللہ نے جو یہ تسخیر دیا ہے لوگوں کے دلوں کو کھینچ لینے کا، وہ ہم نے آپ کی زندگی میں دیکھا۔ یہ رعب جو اسٹیجوں پر ہے آپ کا، یہی رعب بریلی کی گلیوں میں بھی ہم نے دیکھا۔ میاں جو آدمی روزانہ آتا جاتا ہو گلی سے، اب وہ کتنی بار ادب و احترام کرے، ہوتا ہے نا ایسے، یہ تو بار بار آ رہے ہیں جا رہے ہیں، نہیں، پوری گلی میں عطر کی دکانوں والے یا پھول بیچنے والے، پھولوں کی دکان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چاہے جوان ہوں کہ بوڑھے ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ حضور تاج الشریعہ اپنے گھر سے نکلتے تو ساری دکانوں والے اتر کر سڑک پر کھڑے ہو جاتے، کوئی اپنی دکان پر کٹے پر یا کرسی پر نہیں بیٹھتا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ تمام معاملات ہم نے آپ کی زندگی میں جو دیکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات ہیں۔
خصوصی تجلیات ہیں۔ آپ کے رفیق درس رہے گجرات کے ایک بڑے بزرگ عالم دین، ان سے میری ملاقات تھی، حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھنے کے زمانے کے، وہ آپ کے ساتھی بھی رہے منظر اسلام کے۔ انہوں نے خود مجھ سے یہ روایت بیان کی تھی، کہا کہ جب یہ پڑھنے کے لیے آتے تھے گھر سے تو درسگاہ میں بیٹھتے، اس سے پہلے مزار اعلیٰ حضرت کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے، تقریباً 25 منٹ 30 منٹ 35 منٹ خاموش کھڑے رہتے تھے، اور اس کے بعد سیدھے کلاس میں آ کر کے ساری کتابیں ازبر ہوتی تھیں اور خود بخود سنا دیا کرتے تھے، اور اس پر اشکالات، اس پر اعتراضات اور اس کے جوابات، درسگاہ کا معمول یہ ہوتا تھا۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو رفیق درس ہیں وہ خود فرماتے، ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ کس وقت پڑھتے ہیں اور کس وقت یاد کرتے ہیں اور کب آتے ہیں، یہ سب تو لوگ نہیں دیکھتے، وہ اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ ہاں، لیکن اس حضرت نے یہ مجھے فرمایا، اس مولانا صاحب قبلہ نے، کہ ہم نے بعد میں یہ محسوس کیا کہ جو کچھ علم ملا ہے یہ بارگاہ اعلیٰ حضرت سے براہ راست مل رہا ہے۔ اسی لیے دنیا نے آج آپ کے القاب کے ساتھ ایک لقب یہ بھی جوڑا، وارث علوم اعلیٰ حضرت۔ یقیناً آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا، آپ کے بچے ہیں تو آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کی پراپرٹی اور جائیداد کے وارث تو ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اگر کمایا ہے تو وہ وارث ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے اخلاق کا وارث بنے، بیٹا اپنے باپ کے علم کا وارث بنے۔ مال کا وارث تو مفت میں بھی بنتا ہے، لیکن حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے جد امجد اعلیٰ حضرت کے وہ اولاد اور جائیداد میں بھی وارث ہیں، اخلاق میں بھی وارث ہیں اور علم میں بھی وارث ہے۔ بلکہ سب سے بڑی بات میں نے دیکھا ہے، جو فنا فی الرسول اور عشق رسول کی دولت اعلیٰ حضرت کو ملی تھی، اس میں بھی آپ وارث اعلیٰ حضرت ہیں۔ آپ نعتیں پڑھیں تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، آپ کو صاف سمجھ میں آ جائے گا کہ ان اشعار میں بھی رنگ رضا جھلکتا ہوا صاف نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی وہ خوبیاں، ان کے مدد کرنے کے انداز، وہ ان کے اشعار میں بھی نظر آتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ظاہر سی بات ہے کہ جب تک حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان میں تھے، یوں سمجھ لیں کہ وہ پورے ہندوستان کے علماء کے سربراہ تھے اور ایسے رہنما تھے کہ سارے لوگ آپ کے رعب و دبدبے میں رہتے تھے اور آپ کو فیصل بھی سمجھتے، حکم بھی تسلیم کرتے تھے۔ آپ کے جانے کے بعد امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اہل سنت و جماعت کا ایک بڑا خسارہ ہوا ہے، اور شاید اس خلا کو کوئی پر نہیں کر پائے۔ ہاں، یوں سمجھ لیں کہ ایک عہد کا خاتمہ ہو گیا، ایک تاریخ بند ہو گئی۔